محفل کو گرما کر چلے گئے۔ شاعر اردو شاعری میں کائنات کی ہر چیز کا تذکرہ ملتا ہے، چاہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہو، جہنم ہو، یا ساتوں سمندروں کے نیچے آب و گوہر، موتی اور جوہر، یا اس زمین پر پھیلے ہوئے تمام چیزیں، شجر و حجر، انسان و جن و جانور، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اور پھر اس پر ترا یہ کہ جو استاد شعرا تھے انہوں نے ایسے ایسے اشعار کہے، کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ غالب و میر کا دیوان کہاں مل سکتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ غالب و میر کا دیوان کہاں ملتا ہے، اب نیا لکھنے کو عنوان کہاں ملتا ہے؟ اس تاریخی شعر کے خالق جناب رفیق اکلوی صاحب ہیں۔ آپ 30 سال سے تقریباً سعودی عرب میں موجود ہیں، اور آپ کا ایک جب سے میں ان کو جانتا ہوں، یہ مسلسل کسی نہ کسی ایئر لائن انڈسٹری سے متعلق رہے ہیں۔ مختلف ایجنسیز میں، مختلف ایئر لائنز میں آپ نے اپنی خدمات انجام دیں، اور ادبی طور پر زرخیز شہر آکولہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہاراشٹر کا شہر ہے یہ، اور آکولہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں، ایک پختہ ٹوسٹ ماسٹر، مقرر اور قائد ہیں۔ ادب و شعر کا ماحول گھر سے ہی میسر رہا، شاعری بہت اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک شعر سنا کہ غالب و میر کا دیوان کہاں ملتا ہے، اب نیا لکھنے کو عنوان کہاں ملتا ہے، اور اسی تسلسل میں ان کا شعر ہے کہ مل تو جاتی ہے ہر ایک چیز زمانے میں، مگر مل تو جاتی ہے ہر ایک چیز زمانے میں، مگر آج کے دور میں انسان کہاں ملتا ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب رفیق اکلوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مرصع کلام سے نوازیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال ہے جناب رفیق اکلوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر بزم موجود ہیں اور نوشا جن کے لیے محفل سجائی گئی ہے، ان کی غائبانہ اجازت سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ پتہ نہیں آج 30 سالوں والی جو بات ہے اس میں کوئی معنویت ہے، یا یہ پتہ نہیں کہ یہ آج یہ 30 سال والی چیز جھنجھوڑ کیوں رہی ہے۔ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا ایک دوست جو ہے 30 سال کے بعد یہاں ان کو ملے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ سہیل ثاقب صاحب کی اور میری رفاقت تقریباً 30 سال 32 سال کی ہے، اور آج میرا ایک 30 سال پرانا دوست، جو ہم 30 سال پہلے کبھی بامبے میں ملے تھے، آج وہ اپنی بمائے اہل و عیال کے، وہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ سہیل صاحب ابھی موجود نہیں ہے، لیکن ریکارڈنگ میں ضرور سن لیں گے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا تو وہ بھی ان کو ساتھ میں لے آتا، لیکن چونکہ بہت تھک کر آئے ہیں، ڈرائیو کر کے ہیں، تو وہ 30 سال کا پرانا دوست مل کر ان سے ملاقات کے بعد میں وہ دوست جو 30 سال کی رفاقت اور دوستی میں رہا ہے، وہ جا رہے ہیں ان کو الوداع کرنے کے لیے یہاں آئے ہوں۔ تو میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 30 سال والی چیز جو ہے اس میں کوئی تو کوئی بات ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری محفل ایسی اور 30 سال تک کے چلتی رہے۔ 30 سال بعد پھر 30 سال، 30 سال بعد پھر 30 سال چلے، ٹھیک ہے انشاءاللہ 30 سال پر 30 سال۔ آپ لوگوں کی جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل مطلع اور چند اشعار عطا فرمائیے کہ انوکھی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے۔ اب مختلف شعراء یہاں آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے رنگ میں پڑھا ہے، سب اپنے اپنے رنگ کو جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے، اور کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ انوکھی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے، اور کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ اور اس نے مطلب دیکھیے کہ وہ مخمسے میں ہمیں یوں بھی ڈال دیتا ہے، مخمسہ شش و پنج میں کنفیوژن، وہ مخمسے میں ہمیں یوں بھی ڈال دیتا ہے، جو حل نہ ہو سکے ایسے سوال دیتا ہے۔ وہ مخمسے میں ہمیں یوں بھی ڈال دیتا ہے، جو حل نہ ہو سکے ایسے سوال دیتا ہے۔ جناب صدر کی موجودگی میرے لیے پھر باعث فخر ہے۔ صدر صاحب نوشا، مطلب پھر تو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انوکھی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے، انوکھی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے، کسی کو خدا یہ کمال
دیتا ہے وہ مخمصے میں کبھی یوں بھی ڈال دیتا ہے، جو حل نہ ہو سکے ایسے سوال دیتا ہے، اور دکھا کے روز ہی حسن و جمال کے جلوے شعور و عقل پہ پردے پہ ڈال دیتا ہے۔ دکھا کے روز ہی حسن و جمال کے پردے شعور و عقل پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے، اور جب آزمانے پہ آئے تو یوں بھی کرتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے صاحب نے ابھی عروج زوال کا شعر کہا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب آزمانے پہ آئے تو یوں بھی کرتا ہے، عروج دے کے اچانک زوال دیتا ہے۔ جب آزمانے پہ آئے، جب آزمانے پہ آئے تو یوں بھی کرتا ہے، عروج دے کے اچانک زوال دیتا ہے، اور جو مثل موسیٰ سمندر کی زد میں آ جائے، جو مثل موسیٰ سمندر کی زد میں آ جائے، سمندروں میں بھی رستے نکال دیتا ہے۔ جو مثل موسیٰ، شکریہ جناب، جو مثل موسیٰ سمندر کی زد میں آ جائے، سمندروں میں بھی رستے نکال دیتا ہے، اور وہ اپنا حکم چلا کر اٹھا کے شمس و قمر، وہ اپنا حکم چلا کر اٹھا کے شمس و قمر اندھیری شب کو اجالے میں ڈال دیتا ہے۔ اندھیری شب کو وہ اپنا حکم چلا کر اٹھا کے شمس و قمر اندھیری شب کو اجالے میں ڈال دیتا ہے، اور ہے اس کی شان نرالی، وہ سب سے اعلیٰ ہے اس کی شان نرالی، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی کو زیب یہ جاہ و جلال دیتا ہے اس کی شان نرالی، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی کو زیب یہ جاہ و جلال دیتا ہے، اور جو نعمتوں کا تشکر نہیں بجا لاتا، جو نعمتوں کا تشکر نہیں بجا لاتا، وہ ایسے شخص کو رنج و ملال دیتا ہے، وہ ایسے شخص کو رنج و ملال دیتا ہے، اور طلب کرے جو کوئی عاجزانہ لہجے میں، طلب کرے کوئی جو عاجزانہ لہجے میں، تو بے حساب وہ رزق حلال دیتا ہے۔ طلب کرے جو کوئی عاجزانہ لہجے میں، تو بے حساب وہ رزق حلال دیتا ہے، اور مصیبتوں میں اسے تم پکار کر دیکھو، مصیبتوں میں اسے تم پکار کر دیکھو، وہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ مصیبتوں میں اسے تم پکار کر دیکھو، وہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور ابھی بھائی نے بھی شعر کہا ہے، اسی کے تناظر میں دیکھیے کہ زمین پر بڑھنے لگی جب بھی ظالمانہ روش، زمین پر بڑھنے لگی جب بھی ظالمانہ روش، وہ اپنے غیظ و غضب کو اچھال دیتا ہے، وہ اپنے غیظ و غضب کو اچھال دیتا ہے۔ اور اس شعر میں دیکھیے گا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بڑھانے شوق میرا ذوق شاعری کی طرف، بڑھانے شوق میرا ذوق شاعری کی طرف، وہ مجھ کو کاوش غزل و غزال دیتا ہے، وہ مجھ کو کاوش غزل و غزال دیتا ہے، اور انوں کی فکر اچھوتا خیال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک مطلب شعر کہ نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی روانی میں، نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی روانی میں، اور میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، ہزاروں راز ہے پنہاں میری شعلہ بیانی میں، میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، ہزاروں راز ہے پنہاں میری شعلہ بیانی میں، اور ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں،
ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں بہت چالیں چلی جاتی ہے ڈٹ کر زندگانی میں. بہت چالیں. ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں بہت چالیں چلی جاتی ہے ڈٹ کر زندگانی میں. اور جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا. میری گزارش ہے کہ شعر اپنے گھر لے جائیے اب, کہ جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا, مفصل ذکر ہے اس کا کتاب آسمانی میں. جہاں کیوں کر, قرآن پڑھ کے دیکھے اٹھا کے, جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا, مفصل ذکر ہے اس کا کتاب آسمانی میں. اور غرور و فخر میں جینا عذاب جان ہوتا ہے. غرور و فخر میں جینا عذاب جان ہوتا ہے. مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اکثر بد زبانی میں. مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اکثر بد زبانی میں. اور مصیبت میں صداقت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. مصیبت میں محبت میں صداقت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. اور ندامت ہی ندامت پیش آتی لن ترانی میں. ندامت ہی ندامت پیش آتی لن ترانی میں. اور کلام تلخ کی زد میں کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں. کلام تلخ کی زد میں کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہے لطف زندگی مضمر فقط شیریں بیانی میں. ہے لطف زندگی مضمر فقط شیریں بیانی میں. اور معافی مانگ لو اللہ سے سربا سجود ہو کر. معافی مانگ لو اللہ سے سربا سجود ہو کر. خطائیں گر ہوئی سرزد کبھی جوش جوانی میں. معافی مانگ لو اللہ سے سربا سجود ہو کر. خطائیں گر ہوئی سرزد کبھی جوش جوانی میں. اور شعر دیکھیے گا کہ وہی اللہ سب کو یاد آتا ہے مصیبت میں. وہی اللہ سب کو یاد آتا ہے مصیبت میں, ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ شادمانی میں. وہی اللہ ہم کو یاد آتا ہے مصیبت میں جسے ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ شادمانی میں. اور مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ رفیق آ کر کبھی ہم سے بھی پوچھو ماجرا کیا ہے. رفیق آ کر کبھی ہم سے بھی پوچھو ماجرا کیا ہے. وگرنہ کٹ کے رہ جائیں گے رشتے بدگمانی میں. وگرنہ کٹ کے رہ جائیں گے رشتے بدگمانی میں. دوستو بہت بہت آپ کا شکریہ. میں اجازت چاہوں گا, لیکن جانے سے پہلے سہیل ثاقب صاحب کے لیے بس یہ میرے دل سے کی ہے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے کراچی لے کر جا رہے ہیں. یہ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں, لیکن جس طرح ان کی چمک دمک, ان کا دبدبہ, ان کی شہرت جو قائم تھی, آلریڈی وہ پہلے کراچی میں چھوڑ کر آئے تھے, اب دوبارہ جا کر پھر انشاءاللہ اس کو نہیں کر لیں گے. ہماری دلی تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعائیں کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.